آئل کیا بنا؟ کسی چیز کی کمی تھی، کہیں کوئی سکلز تھیں اور کہیں گاہک تھا. تو یہ آج بھی وہ بیسک پرنسپلز جو تجارت کے ہیں وہ ہیں یہی. چاہے جس طرح سے اس چیز کو آپ لنک کر لیں، پروڈکشن ہو کسی جگہ کا، چاہے وہ ایگریکلچر پروڈکشن ہو یا کوئی چیز بنانے کے اعتبار سے پروڈکشن ہو. اور جیسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس زمانے میں بھی کوریڈور ہوتے تھے جس کو سلک روڈ کہا جاتا تھا مثال کے طور پر. یا یہ ریڈ اوکر ایک ریڈ ڈائی ہوتی تھی، اس کا کوریڈور تھا جناب پیترا سے لے کر مدائن صالح تک. پیترا ان جارڈن ٹوڈے، ان مدائن صالح ٹوڈے ان سعودی عربیہ. تو وہ راستہ بھی وہ تھا کہ جہاں پر وہ گڈز جو ہیں وہ موو کیا کرتی تھی. تو آج بھی صرف انسان پھیل گیا ہے، گڈ پروڈکشن بڑھ گئی ہیں سب کچھ، مگر اصل اصول وہی ہے. اچھا، اس کی بنیاد ایک اور بھی ہے. اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ دیانتداری کے ساتھ ٹریڈ ہو، کوئی معاہدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ آپس میں معاہدہ کر لو اینڈ سٹک بائی اٹ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان معاہدوں کی بڑی اہمیت تھی کہ کیا لکھ کر بھی معاہدہ ہوتا تھا ہر چیز کا، اور زبان کی بھی بڑی اہمیت تھی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکھ لو آپس میں تاکہ غلط فہمی نہ ہو. اور ہو جاتی ہے. میں نے کچھ کہا، آپ سے کچھ کہا، آپ نے کچھ سنا، آپ کی امید کچھ تھی، میری امید کچھ اور تھی، اور جب وہ ڈیلیوری کی نوبت آتی ہے تو دیر از اے کنفیوژن، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو لہذا تجارت جو ہے یہ پیشہ انسان کا بہت پرانا ہے اور بڑی برکت والا پیشہ ہے، جس کے اندر یو آر اسٹل لنکنگ دا میکر سپلائر ود دا بائر. اچھا، اور اس کے اندر دنیا نے بڑی ایکسپرٹیز حاصل کر لی. آج کل تو ابھی میں ایک بات کا ذکر کر رہا تھا، بغیر گڈز کو دیکھے ہوئے بھی لوگ ایکسچینج کرتے ہیں، مگر ریلائبلٹی فیکٹر بڑا ہے. اور وہی میں اس بات کو اہمیت دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے بھی ایک پاکستان کی تجارت کے اعتبار سے اللہ کا فضل ہے، کوئی بدنامی نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ ضرور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں کرپٹ معاشرہ تھا، مگر اب ایک چینج آ رہی ہے، جس کی چینج کی دو ایویڈنس ہیں، دو ثبوت ہیں کہ دوسروں نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. کارگل ایک کمپنی ہے، یورپین کمپنی ہے، ان کے جو $100 ملین کا جب انویسٹمنٹ لے کر آئے تو انہوں نے کہا جی ہم اس وجہ سے یہ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں کہ اب ہمیں یقین ہے کہ یہاں کرپشن کا فیکٹر نہیں ہوگا. کرپشن ایڈس ٹو ناٹ دا ویلیو آف دا گڈ بٹ دا فیکٹ کہ کاسٹ کے اندر وہ کرپشن کا فیکٹر بڑھ جاتا ہے اور پھر انسرٹنٹی ہوتی ہے. باقی چیزیں آپ کر لیتے ہیں، جیسے آج آپ فرما رہے ہیں کہ جناب جو گیس کی ہمیں ریٹنگ ملی ہے، یا گیس کی جو پرائسز کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور جو ہم دے رہے ہیں، یا بجلی کے حوالے سے اور زیرو ریٹنگز کے حوالے سے، تو یہ وعدہ چلے. تو یہ اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی تو آپ کے مینوفیکچرنگ پلانز اور آپ کے ایکسپورٹ گاہک کے اعتبار سے جو آپ وعدہ کریں گے وہ پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ایک ریلائبلٹی فیکٹر ہونا چاہیے. کرپشن از این ان ریلائبل فیکٹر، جس کے اندر مجھے آج تک یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک وزیر مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، کوئی پرانی بات ہے 1998 کی یا 99 کی، ایک وزیر صاحب اور اس کے گواہ بھی آج موجود ہیں، جس کے اندر ایک گواہ فخر عالم ہے جو ہمارا یوتھفل کرکٹ کے اندر بھی اب کمپیرنگ کرتا ہے. اس کے گھر میں دعوت تھی اور ایک وزیر صاحب مجھ کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں اپنے لیڈر سے، ایک پارٹی کے لیڈر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 30% کٹ جو ہے وہ تم منسٹر کو دے دو. اچھا، اور بڑا انسسٹ کر کے وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ 30% کٹ اگر دے دیا جائے، اور مثال دے رہے تھے دوسرے ممالک کی کہ اگر 30% معاملہ کلیئر ہو جائے تو وہ منسٹر کھائے یا نہ کھائے، نیچے سب کو کھلائے، مگر اسپیسیفیکیشنز کہ سڑک کیسی بننی ہے یا کس اعتبار سے کیا چیز منگانی ہے وہ پکی رکھی جائے گی. یہ انشورنس وہ گارنٹی کر دے گا منسٹر کہ وہ سب چیزیں پکی ہوں گی، اور وہ 30% اس کو کٹ مل جائے گا، مگر چیزوں کے اندر گڑبڑ نہیں ہوگا. تو اس دور سے بھی ہم گزرے ہیں جب اتنا جسٹیفیکیشن تلاش کیا جاتا تھا کہ نہیں جی کرپشن کو فارملائز کر لیا جائے. اچھا، دنیا کے اندر ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے. برازیل کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ کمپنیز نے 10 لوگوں کو چھوڑا کہ تم پوری قانونی طور پر انڈسٹری لگاؤ گارمنٹ کی، اور 10 کو چھوڑا کہ جہاں رشوت دینی ہو تو رشوت دے کر لگا لو. اینڈ اٹ واز فاؤنڈ، اور یہ انٹرنیشنل بزنس
کے اعتبار سے یہ اسٹڈیز کوٹ ہوتی ہیں کہ جہاں یہ کہا گیا کہ تھوڑی سی جو رشوت دینی ہے وہ دے دو، تو کم سے کم وہ گروپ جو رشوت کھلاتا ہوا چیزیں سیٹ اپ کر رہا تھا اس نے 8-10 مہینے میں کر لی، اور وہ گروپ جس کو کہا گیا تھا کہ نہیں تم قانونی طور پر چلو گے اس کو 2 سال لگے. تو ایک جسٹیفیکیشن یہ پیدا ہوا کہ کیونکہ وہ لگ گیا لہذا معیشت کے اندر فوراً ٹرن اوور بھی شروع ہو گیا، ملازمتیں بھی شروع ہو گئیں. مگر ان دا لانگ رن اگر یہ کرپشن کے اصولوں کو آپ اپنے سسٹم کے اندر پکا کر لیں تو بڑا نقصان دہ ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجارت کے اعتبار سے جس چیزوں کا آپ نے ذکر کیا اور اس بات کا بھی کیا کہ اگلے چند سالوں کے اندر $30 بلین تک ایکسپورٹ ہو جائے، تو میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر صحیح طرح سے فیصلے کیے جائیں تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کے